تعالی نے ہمیں ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جس میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی ایسا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ نے اس کتاب میں ذکر نہ فرمایا ہو۔ آگے کوئی کتنا سمجھتا ہے، کوئی اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ ہر انسان کی اپنی بساط اور اپنی طاقت ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تو عموماً ہر انسان، ہر صاحب ایمان سمجھتا ہے۔ بات فقط ترجمے کی حد تک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ترجمہ ہی جان کر اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف ترجمہ کرنے سے ان کو بات کی سمجھ واضح نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ پوری تفسیر اور پوری تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے۔ انہی لوگوں کے اذہان اور قلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آسان طریقے کے ساتھ قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں آپ احباب شرکت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی سمجھ آ جائے اللہ ہمیں اتنے حصے پر عمل کرنے کی بھی فوراً توفیق عطا فرمائے۔ الحمد سے شروع کیا ہے۔ آپ نے اس کی تعریف، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سماعت کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں تک الحمدللہ ہم قرآن کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آج باری ہے ہمارے سمجھنے کی ایاک نعبد کو اور ایاک نستعین کو۔ یاد رکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایاک، اس کا مطلب ہے صرف تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایاک نعبد کو کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے اس سورت کے آغاز میں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو ظاہر کیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ نے رب العالمین ہونے کو ظاہر کیا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو آخرت کے دن کا مالک ہوں۔ اب جب اللہ نے بتا دیا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، اور بتایا کہ میں ہی روز جزا کا مالک ہوں، اب ساتھ اللہ نے یہ فرمایا ایاک نعبد، جو اتنی شان رکھنے والا ہے بس وہی عبادت کے لائق ہے، جو رحمان ہے بس وہی عبادت کے لائق ہے، جو رحیم ہے بس وہی عبادت کے لائق ہے، جو رب العالمین ہے بس وہی عبادت کے لائق ہے، جو روز جزا کا مالک ہے بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہاں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں کفار مکہ اور قریش کا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کا فرمان ہے پورا قرآن، تو پھر اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ اگر اللہ کا قرآن ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کس کی عبادت بھلا کرتا ہے؟ وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا،
لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ یا کہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا کہو نعوذ باللہ کہ اللہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ آ چکا ہے آپ کو؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ ساری کائنات کا معبود ہے، ساری کائنات اس کی عابد ہے، ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے۔ لیکن جو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ تعلیماً اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے، میرے بندوں جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یوں کہا کرو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو طریقہ عبادت سکھا رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا خلوص اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یوں کہا کرو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم ایسے کہا کرو، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بولیے، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے؟ جس کا ایمان یقین پختہ ہے ذرا محبت سے بول دے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جلوہ گر تھے، ایک اونٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا حضور اس کے پاس تشریف لے کے گئے۔ واقعہ طویل ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور پھر اس اونٹ نے اپنی بولی میں کوئی بولی حضور کے کان کے قریب منہ کر کے بولی۔ صحابہ نے یہ معجزہ دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور بھی آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، آقا درختوں کو چلاتے ہیں تو آپ چلاتے ہیں، آقا پتھروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو آپ پڑھاتے ہیں، آقا انگلیوں سے پانی کے چشمے نکالتے ہیں تو آپ نکالتے ہیں، آقا کنویں کے کھارے پانی کو لعاب عطا کر کے میٹھا کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، آقا بغیر گٹلیوں کے اگر کھجوروں کے درخت اگاتے ہیں تو سونے مصطفیٰ آپ اگاتے ہیں۔ یا رسول اللہ چاند کو اگر توڑنا ہو، دو ٹکڑے کرنے ہوں، کائنات کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ نہیں کر سکتا، آقا اگر چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہوں تو آپ کرتے ہیں، اگر ڈوبا ہوا سورج واپس بلانا ہو تو مصطفیٰ آپ بلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ساری شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ سارے مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آقا ایک کام رہ گیا ہے، آپ اجازت دیں ہم وہ کام بھی کر گزرے۔ حضور نے فرمایا کون سا کام؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری شانیں آپ کی ظاہر ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دینا ہم سجدہ بھی آپ کو کرنے لگ جائیں، آپ کو سجدہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کرتے ہوئے فرمایا نہیں صحابہ، میں سجدہ کروانے نہیں آیا، میں تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں سجدہ کروانے نہیں آیا، میں تو ان جھوٹے مشرکوں کے خداؤں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا ہوں، میں خود کو سجدہ کروانے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو یہی بتانے آیا ہوں ان جھوٹے بتوں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اس ایک خالق کے سامنے سر جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، جو تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے سجدہ نہیں جائز، مجھے سجدہ نہیں جائز، مجھے سجدہ نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ السلام نے اعتراف کیا۔ اس وقت آمنہ کے لال نے فرمایا اگر میری امت میں غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تمہاری ماؤں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے سر کے تاج کو سجدہ کریں۔ اگر میری آواز گھروں تک پہنچ رہی ہے
تو میں انتہائی ادب و خلوص کے ساتھ یہ گزارش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جہاں تک آمینہ کے لال کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ اتنا مقام آمینہ کے لال نے شوہروں کا بیان فرمایا ہے، پھر یہ کہاں ممکن ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی اپنے سر کے تاج کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے تلخ لہجہ اختیار کرے؟ ہرگز یہ جائز نہیں ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دے، بیوی کے لیے ضروری ہے ساری زندگی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے، کیونکہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس حد تک مقام ہے ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کا، لہذا تمام ازواج اپنے خاوند اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اسی میں ہی فلاح دنیا بھی ہے اور اسی میں ہی کامیابی آخرت بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آمینہ کے لال نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز، بولیے کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، اہل سنت کا لباس پہن کر ظاہری طور پر اور مزاروں میں جا کے، مزاروں پر جا کر اپنے سر کی جبین کو درباروں پہ جھکا کے سجدے کی سی کیفیت بناتے ہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی، رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے اس حد تک ادب کی اجازت نہیں دی۔ ادب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کیا جائے، ادب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے فرمودات پر عمل کیا جائے۔ اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہیں، جو اسلاف ہیں، جو صاحب مزار ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دے کے گئے ہوتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جاہلانہ رویہ ہے، ہمارے ماحول کا آسودہ اور بےہودہ ماحول ہے کہ جاہل قسم کے لوگ، جاہل اور افسردہ قسم کے لوگ اور جو انتہائی گئے گزرے قسم کے لوگ خود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھ کر مزاروں پر جا کر اس حد تک جھکتے ہیں، اس حد تک جھکتے ہیں کہ دیکھنے والے کو سجدے اور تعظیم میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اور اس بات کو، اس عمل کو وہ اپنی عقیدت کا نام دیتے ہیں۔ یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی صاحب مزار کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ کوئی صاحب مزار کے ساتھ الفت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت ان سے یہی ہے جو صاحب مزار، جو اللہ کے رسول پیغام دے کے گئے ہیں، اس پیغام کو اپنے سینے میں منتقل، اپنے سینے میں محفوظ رکھا جائے۔ جو اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کے لیے پیغام چھوڑا ہے، وہ پیغام ہر انسان اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی کیفیت بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے میں ابھی نیا گجرات شہر میں حصول تعلیم کے لیے گیا تھا، تو وہاں سے واپسی پر ایک دفعہ میں نوشہ صاحب مزار پر حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ ایک ملنگ قسم کا آدمی جو علی 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 کرتا ہوا مزار کے قریب گیا اور جھکتا جھکتا اتنا ہی جھک گیا کہ جا کر قبر کے سامنے سجدہ پڑ گیا۔ سجدہ اس نے کیا۔ میں چونکہ ابھی کم عمر تھا اور ابھی نیا تعلیمی سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، لیکن اگر کوئی عالم نہ بھی ہو، کوئی اگر مفسر و محقق نہ بھی ہو، گلی کا چھوٹا سا چلتا ہوا بچہ جو ابھی نرسری کلاس میں بھی پڑھتا ہو، اس سے بھی پوچھا جائے کہ عبادت کے لائق کون ہے، وہ بھی کہے گا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اس بات کا جواب یوں ہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا،
उस जाहिल मलंग के कांधे पे मैंने हाथ रखा, हाथ रख के कहा, बुजुर्गों, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, आप ये गलत काम कर रहे हैं, इस तरह अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी है। मुझे बच्चा समझ के झिड़का उसने और मुझ पे सख्त लहजा इख्तियार किया। कहने लगा, तुम्हें क्या पता है कि मुर्शिद का अदब क्या चीज है, मौलवियों और फकीरों का अजल से वैर है। याद रखिए, इंतहाई दुख हुआ, इंतहाई अजियत पहुंची उसका ये जुमला सुन के कि तुम्हें क्या पता मुर्शिद का अदब क्या है। मुर्शिद का अदब यह है कि मुर्शिद को सजदा करो तभी अदब पूरा होता है। नहीं नहीं, ये कोई अदब नहीं है, ये मुर्शिद के आस्था की भी तौहीन है, ये खुदा के रसूल के फरमान की भी तौहीन है। नहीं, अदब ये नहीं कि तुम सजदे में पड़ जाओ, अदब तो ये है कोई जितने से बड़ा आदमी भी सामने हो, जब अल्लाह के रसूल को सजदा जायज नहीं है तो उनके अलावा और कौन है जिसको सजदा रवा हो सकता है? किसी को कोई सजदा जायज नहीं है। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोग तो इतराज करते होंगे, बड़े बड़े करते होंगे, उन्होंने ये कहा सुन्नी ऐसे करते हैं, अहले सुन्नत ऐसे करते हैं। जो बंदा, मैं अहले सुन्नत के मिंबर का वारिस बैठा हुआ हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पे एक जिम्मेदारी है मेरी और एक ऑथेंटिक ओहदा है, मैं अहले सुन्नत का ऑथेंटिक पर्सन होने के बावजूद ये कह रहा हूँ कि ऐसा तरीका दरबारों पे इख्तियार करना, हमारे उलमा हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देते। हमारे उलमा हरगिज ये नहीं कहते कि जाओ मेदारों पे सजदा करो, मेदारों पे झुको, मेदारों पे ऐसे करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका फरमान सुनिए, फतावा रज़विया में आपने लिखा है, जब कोई बंदा साहिबे मिजार की कब्र के पास हाजिर हो तो चाहिए कि 6 हाथ, एक बलिष्ठ को एक हाथ बयान किया गया है, बाद में कहा है यहां तक हाथ की मिकदार है कांधे तक। फरमाते हैं 6 हाथ कब्र से दूर रहकर अगर सलाम अर्ज करना है या फातिहा पढ़ना है तो 6 हाथ कब्र से दूर रहा जाए तो फिर फातिहा पढ़ो। अगर कोई बंदा कब्र के बिलखसूस आपने उलमा के लिए सख्ती के साथ मना फरमाया है कि जब कोई आलिम दीन किसी साहिबे मिजार के करीब जाए तो आलिम हरगिज मिजार के पास जाके मिजार को बोसा ना दे, आलिम हरगिज कब्र को बोसा ना दे। उसकी वजह यह है, जब आलिम कब्र को बोसा देने के लिए झुकेगा तो जो काम एक आलिम करता है, अवाम उससे 4 कदम आगे बढ़ती है। आलिम तो सजदे के लिए झुकेगा, लोग समझेंगे, आलिम तो बोसा देने के लिए झुकेगा, लोग समझेंगे शायद सजदा रवा है, ये इतना बड़ा आलिम झुक रहा है तो हमें कौन सी रुकावट है, इतना बड़ा मुफक्किर झुक रहा है, हमें कौन सी रुकावट है। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपका फरमान है, आपने मना फरमाया है शरीयत इस्लामिया की रोशनी में कि जब कोई कब्र के पास जाए, बिलखसूस औलिया अल्लाह की कब्र के पास जहाँ सजदे का जुहला का ज्यादा खदशा हो तो उलमा बिलखसूस और अवाम भी कुछ कब्र से फासला रख के वहाँ फातिहा खानी करें और अल्लाह के वली का वसीला अर्ज करके कोई दुआ करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है तो दुआ करें, वगरना कब्र के करीब जाना और कब्र को बोसा देना ये बिलखसूस औलिया अल्लाह के मज़ार के करीब जाकर ये आला हजरत ने मना फरमाया है। ये हमारे असलाफ ने पैगाम दिया है उम्मत मुस्लिमा को, ये हमारे उलमा ने पैगाम दिया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को। इंतहाई सद अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है, हमारे लिए मन मिटने का मकाम है। ऐसी अगर सूफियत और अगर ऐसी तरीकत किसी के सामने हो, बिला झिझक उसको ठुकरा दे, अपने ठोकर की पांव की ठोकर पर रख के उसको ठुकरा दे। ऐसी तरीकत को, कैसी तरीकत को समझे कि पहले तो हमने सुना हुआ था लेकिन पिछले साल मेरा अपना मुशाहिदा हुआ। आप भी जानते हैं, हमारे करीब ही इस माहौल में आप रहते हैं कि नौशा साहब गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मिज़ार पर जब 9 ज़िलहज का दिन आता है लोग हज करने के लिए यहाँ जमा होते हैं। आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो सुन लें, दूर दराज से लोग आते हैं। पहले मैंने भी सुना हुआ था, यकीन नहीं आता था कि लोग यहाँ हज क्यों करने आएंगे। हज तो एक ही जगह है, वो काबतुल्लाह है जहाँ हज जायज है, जिसका तवाफ जायज है, अदरवाइज कोई और जगह नहीं है कि यहाँ हज किया जा सके। लेकिन इस साबिका ईद उल अजहा से एक दिन कबल मेरा वहाँ से गुजर हुआ, मगरिब के बाद किसी काम जाना था
تو دیکھا اڈا رنمال سے لے کر جکالیاں تک بسوں اور گاڑیوں کی لائنیں اور قطاریں لگی ہوئی تھیں، اور بورڈ پڑھ کے حیرت ہوئی، کوئی ملتان سے آیا ہے، کوئی گاڑی لے کر، بہت بہت بڑی گاڑیاں، کوئی سرگودا سے آ رہا ہے، کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی راول پنڈی سے آ رہا ہے۔ میکسیمم میرے اندازے کے مطابق صرف اگر ان کھڑی ہوئی گاڑیوں کا حساب لگایا جائے تو 40 سے 45 ہزار لوگ، 40 سے 45 ہزار لوگ یہاں حج کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کی طریقت ہے؟ بتاؤ یہ کہاں کا سلسلہ ہے؟ بتاؤ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ہمارے علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور اس بات کے جو اہم ترین ذمہ دار ہیں وہ یہاں کے گڈی نشین ہیں، وہ یہاں کے بسنے والے ہیں، یہاں کے ذمہ داران ہیں۔ ارے وہ کیوں نہیں منع کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، اگر وہ منع کرتے ہیں تو اپنی روزی پہ لات پڑتی ہے، اگر منع کریں تو اپنا ڈیرا ویران ہوتا ہے، اگر منع کریں لوگوں کو اس بات سے روکیں تو اپنی روزی رکتی ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کل قیامت کے دن ان کے گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہیں اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا تھا، تمہیں اللہ کے رسول نے یہی پیغام دیا تھا کہ لوگوں کو اپنے آستانوں کو بلا کے حج کی دعوت دیتے رہو؟ نہیں نہیں، ایسا حج قابل قبول ہے؟ بولو نا یار، ایسا حج قابل قبول ہے نہیں ہے۔ یہ دین کا مغز ہے جو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دین کا نچوڑ ہے جو شاید اگر کوئی اور سنے تو کہے اس کا عقیدہ بدل گیا۔ نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بھی ناراض ہیں، اپنے بھی ہیں خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر میں کہوں نہیں نہیں اس میں مزار کی توہین ہو رہی ہے، یہ مزار کی توہین نہیں ہے، یہ اسلام کی شریعت کا اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دین کا اصل مسئلہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کے کہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، پھر حج کرنے نوشاباد کے مزار پہ آ جائے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ جاہلانہ رویہ ہے، یہ بےہودہ قسم کا عقیدہ ہے، یہ ایسی کوئی طریقت اسلام میں نہیں جائز ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی طریقت کسی کے سامنے ہو تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دے، کوئی ایسی طریقت کی ضرورت نہیں ہے جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو، جو دین کے مخالف ہو، جو رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہو۔ آج بیٹھے ہیں پیر بن کے، شریعت کی پاسداری نہیں ہے، شریعت کی پابندی اپنی نہیں ہے پیر کی۔ پیر کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہو؟ یہ تو کہہ دیا میں نے پیر چنا ہوا ہے، میں نے پیر پکڑا ہوا ہے، جی میں نے میرا پیر بڑا اچھا ہے۔ کیا اچھائی ہے؟ وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ جو وہ کیسا پیر ہو سکتا ہے جو اپنے جسم پہ شریعت مصطفیٰ کی لاگو نہیں کر سکتا؟ وہ دوسروں پیر کا مطلب کیا ہے؟ مرشد کا مطلب کیا ہے؟ مرشد کا معنی ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کو دین کے طریقے پہ چلانا، لوگوں کو رسول اللہ کی سنتوں پہ چلانا۔ یہ اسلام ہے، یہ ارشاد ہے، یہ مرشد ہے، یہ پیر ہے۔ تو بتاؤ جو اپنے آپ کو شریعت کو نافذ نہ کر سکا باقی لوگوں پہ کیسے نافذ کرے گا؟ جو بندہ خود نماز کا پابند نہیں ہے، جو بندہ خود شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیسے شریعت کے راستے پہ لا سکتا ہے؟ اگر کہے گا بھی تو اس کی زبان میں تاثیر ہی نہیں رہتی۔ تاثیر زبان میں تب آتی ہے، بزرگوں آپ سمجھدار ہو مجھ سے زیادہ، بچے بھی جانتے ہیں، تاثیر زبان میں تب آتی ہے جب پہلے خود اس بات پہ عمل کیا ہوا ہو۔ اگر اپنا عمل نہ ہو، اگر خود شریعت کے راستے سے بندہ بھٹکا ہوا ہو تو دوسروں کو شریعت کے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ پیر صاحب جاتے ہیں مریضوں کے پاس، وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے، ہمارے استاد صاحب بھی ہمیں بتاتے تھے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے استاد بھی ایسے دیے ہیں جو اندھی تقلید کے قائل نہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے بیٹا یہ نہیں کہنا یہ کام میرے پیر نے کر دیا، جو انہوں نے کر دیا ٹھیک کر دیا، بس جو میرے پیر نے جو کر دیا بس، اور کیا بات ہے، یہ صحیح ہونے کی دلیل تھوڑی ہے میرے پیر نے کر دیا۔ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر پیر بھی غلط ہے منہ پہ جا کے نہیں بھی کہہ سکتے، کم از کم دل میں ضرور سمجھو یہ غلطی کر رہا ہے۔ باپ غلط ہے دل میں ضرور سمجھو یہ غلطی کر رہا ہے، استاد غلط کر رہا ہے ضرور دل میں سوچو سمجھو یہ استاد میرا غلط کر رہا ہے۔ اندھی تقلید ہرگز جائز نہیں ہے، ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے استاد بتاتے تھے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں ایاک نعبد کی تفسیر کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ پٹڑی سے اترا ہوا ہوں پتہ نہیں اب کہاں سے کہاں چلے گئے، قرآن کی تفسیر سننی تھی، یہ کیا، یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہ ایاک نعبد قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر
इबादत है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है। हज से यहाँ से हज की बात शुरू हुई थी। उस्ताद साहब बताते थे, एक पीर साहब नाम निहाद, सिर्फ नाम निहाद पीर, पीरी का कोई तरीका, कोई पीरी के असरात उनमें मौजूद नहीं थे। जाहली पीर जो कि आजकल आम बाज़ारों में मिलते हैं। गए किसी मुरीद के पास, सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ। मुरीद ने कहा, पीर साहब उठिए, फजर का वक्त हो गया है। पीर साहब ने गुस्सा किया, गजब किया, और तुम्हें क्या पता हमारी तरीकत क्या है? तुम कहते हो नमाज का वक्त हो, हम मदीने में नमाज पढ़ते हैं, मदीने में हमारी नमाज मदीने में होती है। अच्छा जी। मुरीद ने कहा, बड़ी बात है जी हुजूर, आपकी हाजिरी वहाँ होती है मदीना शरीफ में, सोए हुए भी हुजूर। कुछ ने तो कहा जो अंधी तकलीद वाले थे कि हुजूर तो सोए हुए भी वहाँ मदीना शरीफ में रहते हैं, वहाँ इनकी नमाज हो गई होगी, हमने मदीने में नमाज पढ़ी। अच्छा जी। जिसके घर में आए हुए थे ना, वो साहिब शऊर था, अक्लमंद था, दानश्वर था, अंधी तकलीद करने वाला नहीं था, बस जो पीर ने कह दिया ठीक कह दिया, नहीं। उसने कहा, अच्छा 8-10 का टाइम हुआ, पीर साहब उठे, 11 का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं पहुंचा। पीर साहब ने कहा, ओए अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता नहीं लेके आए? उसका जवाब सुनना। उसने कहा, मैंने तो समझा आप मदीने में नमाज पढ़ने गए तो नाश्ता भी वहां से ही करके आ गए होंगे, वहां तो लंगर आम है, नमाज वहां पढ़ाए हैं तो लंगर भी तो वहां हो सकता था। कहा, मजाक उड़ाते हो, बात कर तो मेरे सामने, तुम दुत्कारे गए हो मेरी दरगाह से। ये बात याद रखो, जो पीर शरीयत की मुखालफत करता है, जो पीर शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, वो पीर कभी पीर नहीं हो सकता। उसकी बदतमीजी कर भी दो तो कोई हर्ज नहीं है। जो खुद इस्लाम पे चल नहीं रहा, जो खुद लोगों को भटकाए हुए हैं। आजकल तो पीर भी माशाल्लाह ऐसे हैं जो कहते हैं जी बस तुम मेरे मुरीद हो गए, अब किसी अमल की जरूरत नहीं है, मैं जानू तू जान, अब तेरा बेड़ा पार है, बस तू हमारा मुरीद है, हमारी लड़ी में आ गया, अब तुझे कोई किसी ना। पीर वो नहीं होता जो लोगों को अमल से दूर करे। लोगों पहचान करो इस बात की, कब तक फरेब में रहोगे, कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? पीर वो होता है जो लोगों को बदआमाली से निकाल कर कहे, बेटा अगर निजात है तो सिर्फ मुस्तफा की शरीयत में निजात है, अगर निजात है तो सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन में निजात है। ये है असल पीरी। बात यहां से चली थी। यहां हज करना लोगों का शेवा, ये जाहिलाना तरीका है, इंतहाई जाहिलाना तरीका है। इससे बड़ी और बदअक्ली क्या हो सकती है मुसलमानों के लिए कि जो अंधी तकलीफ में यहां तक गुजर गए हैं कि हज करने भी यहां पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। याद रखो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हज वही है, वही हज है जिसको अल्लाह काबतुल्लाह की शहादत अता फरमा देता है। हज उसी का है जिसको अल्लाह मक्का मदीना की हाजिरी अता फरमा देता है। ये कोई हज नहीं है, ये जाहिलाना तरीका है। नमाज में कहते हो इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हज करने यहाँ आ जाते हो, ये बात गलत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं वो नमाज में बहुत रोते थे। वो बुजुर्ग जब भी नमाज शुरू करते तो नमाज में इंतहाई ज़ारो कतार रोते और उनके आंसू बहते रहते थे। किसी नौजवान ने सवाल किया, बुजुर्गों आप नमाज में रोते बहुत हैं, रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, इसलिए रोता हूँ कि नमाज के अंदर कुछ दुनियावी ख्यालात भी आ जाते हैं, कुछ दुनियावी फिक्रें भी जहन में उजागर हो जाती हैं। ये डर होता है। नमाज में इय्याका नअबुदु कहता हूँ, अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ, डर रहता है कहीं अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ ना आ जाए, ओ बूढ़े तू कहता है अल्लाह की इबादत करता हूँ और दुनिया के ख्याल जहन में बसाए हुए हैं, तो कहता हूँ अल्लाह की इबादत करता हूँ और दुनिया में जहन की फिक्रें लिए हुए आए हुए, जहन में दुनिया की फिक्रें लेके आया हुआ है। कहता है डर लगता है मुझे कहीं अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ ना आ जाए कि हमने तेरी नमाज कबूल ही नहीं की। यार यहाँ तक जो फरमाते हैं कि दुनिया का ख्याल आ जाना भी इय्याका नअबुदु के मुनाफी मुमकिन है, हो जाए, तकवा है उनका, तो ये इय्याका नअबुदु कहना और यूं दरबारों पे सजदे करना, यूं दरबारों पे झुकना, सर झुकाना और यूं इस हद तक अदब में गुजर जाना कि जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, ये बिल्कुल इय्याका नअबुदु के मुनाफी है। मैं
اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اس موضوع پر، آج میں ذرا مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی ہے۔ ایاک نعبد کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ سمجھیے گا کہ میں مزاروں اور درباروں کے خلاف ہوں، میں مانتا ہوں لیکن مانتا ان کو ہوں جو اللہ کے سچے ولی ہیں، میں ان کو مانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کی راہ میں صرف کی ہے، میں ان کو تسلیم کرتا ہوں جنہوں نے اپنا جینا مرنا خدا کے نام لگا دیا ہے، مصطفیٰ کے نام لگا دیا ہے۔ باقی آج کل کے جہلی اور بےہودہ اور نام نہاد اور آسودہ قسم کے لوگوں کا میں بالکل معترف نہیں ہوں، برسر عام اعلان کرتا ہوں ایسے کسی پیر کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے جو خود شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر پیر تلاش کرنا ہے تو ایسا تلاش کرو جس کی سیرت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ضمن میں آج یہ کچھ مزارات پر جو اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جمعۃ المبارک کے موقع پر اگر اس میں سے بھی کوئی بات رہی ہے تو وہ بھی تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ مزید انشاءاللہ ایاک نستعین جو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے ضمن میں کیا کیا جائز ہے اور کیا کیا ناجائز ہے، یہاں اس کے ضمن میں بھی ایاک نستعین جو کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے ضمن میں بھی ہمارے اندر بہت سی خامیاں موجود ہیں، بہت سی خامیاں موجود ہیں جن کا اظہار میں انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسلک حق پر موت عطا فرمائے۔